حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار کی حدیث ہے، یہ جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، جب تم میں کا کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، تم میں کا کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے یعنی با وضو سوتا ہے، تو نیند کی حالت میں اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، اور نکالی جانے کے بعد اس کی روح کو عرش کی سیر کرایا جاتا ہے. یعنی با وضو سونے والا کہاں جاتا ہے؟ روزانہ آسمانوں پہ، عرش پہ. بولو اگر آپ جسم سے جانا چاہیں، پہلے تو جسم سے جانے کے لیے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ پیر ہے. بولو پیر سے دلیا جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ ناسک اور ممبئی جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ ہے نا. پھر چلے پیر سے، اب یہ ترقی کا دور ہے تو آپ کاروں سے جاتے تو بھی ٹائم لگے گا، لیکن وضو سے سویا، ادھر آنکھ بند ہوئی، پلک کے جھپکتے آپ کی روح کہاں پہنچی؟ آسمانوں سے گزرتے ہوئے عرش پر. اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے وہ عرش پر حالت سجدہ میں ہوتی ہے. اس سے باوضو سونے کی فضیلت بھی پتا چلی. میری گزارش ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو اور باوضو سویا کرو. کتنی برکت کی بات ہے. حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اور سرکار نوری میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بے وضو سوتا ہے تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس کو واپس کرو، یہ وضو سے نہیں ہے. یعنی عرش پر آج اس کی روح نہیں جائے گی کیونکہ وہ بے وضو سویا ہے، یعنی باوضو سونے والا. اب یہاں اگر لوگ کہتے ہیں نبی کو معراج روحانی ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کون سی بڑی بات ہو گئی. نبی کے غلاموں کی روح روزانہ عرش پر جاتی ہے باوضو رہنے کی برکت سے، تو اگر نبی چلے گئے تو پھر کون سی بڑی بات ہے. تو آقا کی روحانی معراج نہیں ہوئی، حضور تو جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام تو جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں باوضو سونے کی برکت دیکھیں. اور بلکہ باوضو سونے کی بات آئی ہے تو سنیے، جو باوضو سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور پھر ایک اور بڑی بات باوضو سونے کی یہ ہے کہ جو باوضو سوئے گا تو جب تک سوتا رہے گا اس وقت تک کہ وہ فرشتے اس کی نیکیاں مسلسل لکھتے رہیں گے. اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا. تو جو باوضو سوتا ہے، توجہ فرمائے، باوضو سویا تو اس کی روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے، عرش کی سیر کرتی ہے، عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتی ہے. یہ باوضو سونے والے کی برکت ہے. ادھر سویا، روح ادھر پہنچ گئی اور اس کے بعد جیسے بیوی نے کہا اٹھو اٹھو اٹھو، بچہ گر گیا. پلان کے تحت تھوڑی کوئی اٹھتا ہے. بولو پلان کے تحت اٹھتا ہے. استنجا لگی اٹھ گیا، سر درد ہوا اٹھ گیا، بھوک لگی اٹھ گیا، پیاس لگی اٹھ گیا، کسی نے اٹھا دیا اٹھ گیا. بولو سونے اٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ادھر بستر پہ لیٹا آنکھ بند بھی سو گیا. سونے اور اٹھنے کا ٹائم بیان نہیں کیا جا سکتا. آنکھ لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آج تک محققین نہیں بتا سکے کہ آنکھ لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ورنہ کبھی غور کیجیے کتنا ٹائم لگتا ہے سونے میں اور اٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. سویا عرش پہ پہنچا، روح اس کی اٹھا، زمین پہ روح آ گئی. آپ کبھی کبھی فجر ترک بھی کر دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کبھی غیبت بھی کر لیتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے نا ہم لوگوں سے. جب اپنی روح کا پاور اتنا ہے کہ پلک کے جھپکتے بند ہوئی عرش پر روح گئی اور کھلی جسم میں آ گئی. جب اپنی روح کے سفر کی قوت کا یہ عالم ہے تو جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو اس کی روح کا آنا جانا کتنا مضبوط ہوگا، کتنا پاورفل ہوگا.